ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ مذاکراتی مقام کے لیے دوسرا آپشن عمان یا پھر مشرق وسطی کا کوئی اور ملک ہو سکتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ رواں ہفتے کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکام ایرانیوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے آمنے سامنے دوسری ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ CNN نے کہا ہے کہ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ امریکی حکام ایرانیوں کے ساتھ دوسری ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے آمنے سامنے دوسری ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ CNN نے کہا ہے کہ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں 5 سال کے لیے یورینیم آبزودگی معطل کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ کم از کم 20 سال تک یورینیم آبزودگی مکمل طور پر روک دے اور انتہائی آبزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرے، لیکن ایران نے امریکی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان کسی حتمی معاہدے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ تاہم مذاکرات کا ایک اور دور منعقد کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر آبِ ہرمز کی امریکی فوجی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 15 سے زائد امریکی جنگی جہاز آپریشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے حصوں میں پابندیاں نافذ ہیں۔ برطانیہ میں میری ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے لیے سمندری رسائی محدود ہو گئی۔ امریکی فوجی کارروائی کے باعث خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے امریکی ناکہ بندی کو عالمی معیشت سے انتقام قرار دے دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا، کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود اپنا نقصان کر لینا دانشمندی نہیں۔ اس طرح کے اقدامات خود امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ایران نے 5 عرب ممالک سے بھاری تاوان جنگ طلب کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید نے تاوان کی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کو جنگ میں کردار ادا کرنے پر معاوضہ دینا ہوگا۔ تاوان جنگ بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن سے مانگا گیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ ان ممالک نے ایران کے خلاف جنگ میں معاونت کی۔ ہمیں صبح ایران کے حوالے سے مناسب لوگوں کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ ایران نے ہم سے بات چیت کی ہے اور شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران نے دوبارہ رابطہ کیا ہے۔ تہران ڈیل کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی ہے، کسی ملک کو بلیک میلنگ یا بھتہ خوری کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے ساتھ کئی باتوں پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن ایران ایٹمی قوت ختم کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ اسلام آباد مذاکرات میں JD وینس، وٹکاف اور کشنر نے اچھا کام کیا۔ We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Well, he's done a good job. It's Steve and Jared. They've all done a very good job. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We're going to get the dust back. Has the blockade started, sir? Yeah, started. 10 o'clock. We can't let a country blackmail or extort the world. But we have a very good relationship with China. He would like to see this ended also. Everyone, I want to see it ended too. مشرق وسطی میں موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے بحال کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہا جنگ بندی کو مکمل طور پر برقرار رکھا جانا چاہیے، تمام خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے، فریقین آبِ ہرمز سمیت جہاز رانی کی آزادی کا احترام کریں۔
امریکی شہر نیو یارک میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے امریکہ سے اسرائیل کو بموں کی فروخت فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا اور لبنان اور ایران کی صورتحال پر فوری عالمی اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ جنگ مخالف گروپ نے سینیٹر چک شومر میں مینہٹن دفتر کے باہر دھرنا دینے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے برنی سینڈرز کی قراردادوں کی بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ امریکی سفیر برائے لبنان بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ اسرائیلی وفد کی قیادت یخیل لیٹر اور لبنانی وفد کی قیادت ندا حمادہ کریں گے۔ اسرائیل کی شمالی سرحد کی سیکیورٹی اور لبنان کی خود مختاری پر بات چیت متوقع ہے۔ اسرائیل کی جنگ حزب اللہ سے ہے، لبنان سے نہیں۔ پاکستان کی ثالثی کے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی چرچے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کر کے دنیا کی قیادت کی۔ دنیا وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مقروض ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کا اتحادی ہونے کی حیثیت سے امن میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کا کیا ساتھ دیا۔ Firstly, let me say that thank you to the Prime Minister for your statesmanship. This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Munir to achieve a ceasefire. Given Pakistan is a long-term ally of Britain, will the Prime Minister outline what support he is giving the Pakistani government facilitate an agreement for long-lasting peace and stability in the Middle East? Can I reiterate my thanks to Pakistan for the role that they're playing? And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place, and the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process and try to move it forward and not to let it escalate. جی آج میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ تھی اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر ہیں، اور جو آرمی کے چیف سید آسم منیر صاحب ہیں، ان کا جو رول رہا ہے اس سیز فائر کے لیے، یہ پورے دنیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کا پوری دنیا پہ امپیکٹ فیل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے نہ یہ صرف دنیا کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی میپ پہ ڈالا ہے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں پیس کے لیے، جو دوسرا کوئی بھی ملک یہ چیز نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کیا ہے اور مبارک کے مستحق بھی ہیں، اور میں نے پرائم منسٹر کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ فردر پاکستان کی مدد کریں اس نیک عمل کے لیے۔ امریکی نائب صدر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور پاکستانی وزیر اعظم کو جاتا ہے جن کی ثالثی اور کاوشوں کی بدولت جنگ بندی ممکن ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا اسلام آباد میں ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی، بات چیت میں سب کچھ خراب نہیں ہوا، ایران مذاکرات میں ہماری طرف بڑھا لیکن مطمئن نہ کر سکا، اگر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اپنی ریڈ لائن واضح کر چکے ہیں، اب بال ایران کے کورٹ میں ہے کہ وہ کوئی ڈیل کرتا یا نہیں۔ اس پر بات کریں گے، تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکی نائب صدر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک بار پھر اعتراف اور تعریف کی ہے انہوں نے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، وہ جس طریقے سے پاکستان نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بڑی محنت کر کے ایران اور پاکستان کو اس مذاکرات میں لے کے آئے، یہ تقریباً پچھلی 5 ڈیکیڈز میں نے پہلی دفعہ ہوا ہے، اسپیشلی جس طریقے سے جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ یہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اور اس کا پورا کریڈٹ ہم جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو دیتے ہیں۔ اب جہاں پہ جو ریڈ لائن آ گئی ہے میرے خیال میں
ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ ایران میں رہے. انہوں نے سارے ان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہے وہ تو تباہ کر دی ہیں, لیکن جو انرچ یورینیم ہے میرے خیال میں تقریباً 450 سے 500 کلو گرام کے قریب ان کے پاس ہونا چاہیے. وہ زمین بوس ہو گیا ہے جو ان کی ٹنلز میں پڑا ہوا ہے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ اس کو بیسیکلی لے کے نا امریکہ چلے جائیں تاکہ ایران کبھی بھی اس موقع پہ دوبارہ نہ آ سکے کہ وہ نیوکلیئر بم بنا سکے, جو کہ ایران نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے. اس چیز کو لے کے میرے خیال میں یہ جو مذاکرات ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے, اور میں اسے امید کرتا ہوں کہ ایران جلدی ہی ان شرطوں پہ مان جائے گا. ادروائز امریکہ از اسٹینڈنگ دیئر, they are ready to attack, they have all the military as well as all the bombers over there, they're ready to destroy Iran. تو میرے خیال میں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ایران کو جلدی اس ٹیبل پہ آ جانا چاہیے. مور لیس لائکلی شاید اگلے 4-5 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بہت ہوپ فل ہے کہ ایران ٹیبل پہ آ کے نا مذاکرات کے لیے دوبارہ بات کرے گا, اور امریکہ کی جو ایک ریڈ لائن ہے جو انرچ یورینیم کو لے کے جانے کی, اس بات پہ آمادہ ہو جائے گا. بہت شکریہ تنویر صاحب یہ نیوز کو وقت دینے کے لیے. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بتایا کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں جنہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا پہلی بار امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا ہے. اسلام آباد امن مذاکرات میں کئی بار بات ٹوٹتے جڑی. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا. وزیر اعظم نے کہا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا. وزیر اعظم نے دونوں کے لیے تالیاں بھی بجوائیں. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے جہاں وہ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے دورے میں امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ لاہ عمل پر تبادلہ خیال متوقع ہے. 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دوسرا دورہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے ترکیہ جائیں گے جہاں وہ اناتولیا ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے ناظم آباد 1 نمبر پر 2 بہنیں ٹریلر کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اہل خانہ کے مطابق دونوں بہنیں بھائی کے ہمراہ ہوٹلنگ کے لیے نکلی تھیں. متوفیہ ایسٹر اور اینجل کی عمریں 17 اور 15 سال تھی. رضویہ سراج کالونی کی رہائشی ایسٹر انٹر اور اینجل نویں جماعت کی طالبہ تھی. حادثہ موٹر سائیکل لڑکھڑانے اور ٹریلر کی زد میں آنے سے پیش آیا. پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے کر ٹریلر اور موٹر سائیکل تھانے منتقل کر دی. ایسٹل بابر ہے, ایسٹل مسیح میں ہمارے چاچو کے ہی بچے 2 چھوٹے بہنیں تھی, ان کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی تھا, اس کا نام ایلکس تھا. 2 بہنیں تھی, اس کا نام ایسٹر تھا ایک کا نام, اور ایک کا نام اینجل تھا. ان کو ایک ٹرک والے نے کچل دیا ہے جس میں ان دونوں کا بہنوں کا انتقال ہو گیا. ہمارے بچے گھر سے کھانا کھانے کے لیے نکلے تھے تو ٹرک والے نے پیچھے سے کچلا. ٹرک تھا 22 ویلر ٹرک تھا. اور اب بات کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی. IMF کے ڈائریکٹر سے اہم ملاقات ہوئی ہے. وزیر خزانہ اور IMF مشن ٹیم کے درمیان معاشی اصلاحات اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. محمد اورنگزیب نے IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ماسٹر کارڈ کے اعلیٰ عہدیدار سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے. وزیر خزانہ اور ماسٹر کارڈ کے چیف گلوبل افیئرز کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں, سمجھے جانے کے. شعیب, یہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وزیر خزانہ کے اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. ملاقاتیں ہوئی اس میں جو ہے وہ وزیر خزانہ سعودی فنڈ برائے ترقیاتی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاد عزور سے ملاقات کی, جیسے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں IMF کے, اور اب تک جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے یورو بانڈ اور پانڈا بانڈ کی لانچنگ کی تیاریاں کر رہا ہے, اس کے اوپر آگاہ کیا ہے. IMF کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کا FLA ہے اس کے بعد جو ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے $1.2 کی قسط جاری کر سکے گا. اس پر تبادلہ ہوا ہے. ساتھ ساتھ جو اس وقت حکومت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بعد جو معاشی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہے, اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. پاکستان جو زیر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے اور بینی ادائیگیاں بہتر بنانے کے جو اقدامات کر رہا ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. جی بہت شکریہ شعیب نظامی تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے.
لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا. دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ ہونے سے گرمی کی شدت بڑھے گی. موسم کا حوال مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے اور دوسری جانب سورج بھی آفتاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے. جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی، جبکہ 17 اپریل کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، جس سے موسم میں واضح طور پر تبدیلی آئے گی. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. جی، کراچی کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. متعدد مقامات پر ترقیاتی کام کے باعث ٹریفک سست روی کا شکار ہے. لیاقت آباد ڈاکخانہ سے 3 ہٹی جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انتظامیہ کی جانب سے کام تو شروع کیا گیا ہے لیکن تاخیر کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے آصف خان. جی بالکل، کراچی کی کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ لیاقت آباد ڈاکخانے سے 3 ہٹے جانے والی روڈ ہے اور اس روڈ پر بھی یہی صورتحال ہے. کئی روز سے یہاں پر کام تو شروع کیا گیا لیکن اس کے بعد وہ کام اتنی سست روی اس کام میں دکھائی گئی کہ یہاں پر سڑک کو کھود دیا گیا اور پھر اس کے بعد کئی روز سے یہاں پر سڑک کو کھودنے کے بعد اس سڑک کی مرمتی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں سے جو گزرنے والے ہیں وہ شدید اذیت سے دوچار ہیں. صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں اور خاص کر جو پیک آورز ہوتے ہیں ان اوقات کے اندر یہاں پر بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہوتی ہے. لیاقت آباد ڈاکخانے سے جو کام ہے وہ تو شروع کیا گیا، سڑکوں کو کھود دیا گیا، لیکن اس کے بعد اب وہاں پر جو مرمتی کام ہے اس کا آغاز تاحال نہیں کیا گیا. یوٹیوب جلد نیا AI فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے. صارفین جس کے ذریعے اپنے جیسے دکھنے والے اور بولنے والے ڈیجیٹل اوتار بنا سکیں گے. کمپنی کے مطابق یہ اوتار ویڈیوز بنانے اور موجودہ شارٹس میں شامل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے، جس سے کانٹینٹ کریشن مزید آسان اور تیز ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARI نیوز.